ایک بزرگ نے ایک عہدے دار اور شان و شوکت والے آدمی سے کہا میں تیرا آقا ہوں اور تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. وہ بڑی شان بندے کی تھی, بڑا عہدہ تھا, آگے بڑھ کر رکھ کے تھپڑ مار دیا. بزرگ کو تھپڑ پڑا, وہ آگے سے مسکرا کے ہنسنے لگے. اب اس کو حوصلہ ملا کہ تھپڑ بھی مارا ہے تو ہنس رہے ہیں. کہتا یہ کیا بات ہوئی, اب ہنس رہے, میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے. کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. کہتا کیسے؟ کہا تجھے مسجد بلاتے ہیں, مسجد تو آتا نہیں ہے, ادھر بھی چلا جاتا ادھر بھی چلا جاتا, اس کے ساتھ بھی نبھا رہا ہے, یہ کام بھی کر رہا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے, یہ تو نفس کا غلام ہے. اور تو نفس کا غلام ہے, نفس میرا غلام ہے. تو نفس کا غلام, نفس میرا غلام, تو میرے غلام کا غلام ہوا نا. اوے نادان, یہ تو سمجھتا ہے لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں, تجھے اچھا کہہ رہے ہیں, اور یہ تیری تنخواہ لیتے ہیں. تنخواہ بند کر, پھر دیکھ تیرا نام کتنے بندے لیتے ہیں. یہ تیرے نام کو سلام ہو رہا ہے, تجھے سلام نہیں ہو رہا. مر جائے گا تیرا 40واں, تیرا کل, وہ کوئی مذہبی فنکشن نہیں ہوگا, وہ تو بزنس گیدرنگ ہوگی. ایک دن کے لیے شلوار قمیص پہن کے ٹی وی کی خبر میں آنے کے لیے لائن پہ بیٹھ جائیں گے لوگ. تجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ چیز کیا ہوتی ہے. تیرے اندر سر سے پاؤں تک دنیا داری بھری ہے, تیرے قریب دیندار لوگ کیسے آئیں گے؟ تیرے دل میں نفاق ہے, شہرت ہے, تیرے قریب وہ لوگ آئیں گے جن کو تیرے پیسے سے غرض ہے, یا تیرے کندھے پہ چڑھ کے وہ بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگا تو مجھے سلام کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگے آہا کیا بات کر. کہنے لگے بادشاہی میں فقیری کرنا سیکھ لے. بادشاہی میں فقیری ہوتی ہے, بادشاہی میں فقیری پیدا کرنا سیکھ لے. یہ انڈو پاک کا ایک بادشاہ تھا, اورنگزیب عالمگیر, نام سنا آپ نے؟ اورنگزیب عالمگیر. جب موت کا وقت آیا, اورنگزیب کہنے لگے لوگوں پوچھتے تھے تم میرے ہاتھ میں سیاہی کیوں ہوتی ہے, تم پوچھتے تھے تمہارے ہاتھ میں سوراخ کیوں ہیں. اور یہ میں فرشتوں کی داستانیں نہیں سنا رہا آپ کو, یہ فرشتے کی کہانی نہیں سنا رہا, یہ اسی طرح آپ کے آنکھ منہ ناک جیسا ایک بندہ جو کچھ ہی عرصہ پہلے اس دنیا سے گزرے, ان کی باتیں سنا رہا ہوں. کہ آپ یہ کہہ دیں جی وہ کر سکتے تھے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, آپ جیسے ہی بندے تھے, وہ دماغ تھا. وہ کہتے ہیں تم پوچھتے تھے میرا آخری وقت ہے. انڈو پاک کا مطلق العنان بادشاہ تھا جو کہتا ہو جاتا. تو کہنے لگے سنو, اورنگزیب نے 1 روپیہ بھی سرکاری خزانے سے کبھی نہیں لیا. کتابت کرتا تھا میں, 1658 کی بات ہے, کتابت کر کے میں کماتا تھا اور ٹوپیاں سیا کرتا تھا. 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دی ہیں, میں فوت ہو جاؤں اس کا کفن لا کے ڈال دینا مجھے. فقیری فقیری. یہی اورنگزیب جب خطبہ دیتے تھے جمعے کا, سڑکوں پہ چلتے ہوئے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پھیلانے کا کہا تھا, اورنگزیب تخت پہ بیٹھ کے وہ دین پھیلا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مضبوط آدمی کیا کرتا ہے, مسئلہ اس غریب آدمی کے ساتھ تھا کہ پہلے جس کی کبھی عزت نہیں ہوئی, آج اس کی عزت ہونا شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے گا. کبھی کسی کے پاس پیسہ نہیں آیا, آج ایک دم پیسہ آ جائے تو وہ کیا کرے گا. نسلی طریقے سے پیسہ نہیں نہ آیا, کما کے نہیں آیا, اندر والا باہر آتا ہے, ماسک گر جاتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا, میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیں. حضور نے فرمایا علی سن لے, دنیا میں جس نے دنیا داری پروٹوکول کی خواہش کی, قیامت میں وہ رسوا کر دیا جائے گا, اور جس نے دنیا کو چھوڑا قیامت کے دن اس کو اعلیٰ رتبہ دیا جائے گا. مولانا رومی نے بڑی دل دہلا دینے والی بات کر دی یہاں پہ. مولانا رومی نے کیا فرما دیا؟ مولانا رومی فرماتے فرعون اور حامان جتنی دولتیں نہیں ہیں, ورنہ یقین کرو کئی لوگ خدا بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. نہیں چاہتے کچھ لوگ کہ میرے آگے جھک کے ہی رہو, ہیں ایسے لوگ, جھکے رہو میرے آگے بس. اقبال نے کیا کہا تھا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ہائے ہائے ہائے, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کس کرو فر کے بادشاہ تھے, بیٹھ کے کام کر رہے, مہمان بیٹھا, غلام بیٹھا ہے, غلام کو نیند آ گئی, غلام سو گیا, بادشاہ ہے, غلام سو گیا, آپ نے بڑھ کر اس کو تکیہ دیا. اب وہ گہری نیند ہو, تکیہ ہے تو بندہ کر کے تکیہ سمیٹ لیتا ہے,
اس نے بھی یوں کر کے تکیہ سمیٹ لیا. مہمان دیکھ رہا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے. تھوڑی دیر بعد چراغ گل ہو گیا. مہمان کہتا بادشاہ سلامت، حضور خلیفۃ المسلمین، میں چراغ جلا دوں؟ کہا نہیں، مہمان سے کام نہیں لیتے، اچھی بات نہیں ہے. کہا تو غلام کو اٹھانے پیسے لیتا، آپ کا غلام ہے. کہا یار جوان آدمی ہے، جوان آدمی کی نیند گہری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹھ کر گئے، جا کر وہ چراغ جلایا. وہ مہمان دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے سامنے. کہتا حضور اب بادشاہ وقت ہے، وہ غلام ہے. کتنی پیاری بات فرمائی کہ جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبد العزیز تھا، اور میں نے آ کے چراغ جلا دیا تب بھی عمر بن عبد العزیز ہی رہا ہوں، کوئی تبدیل تو نہیں ہو گیا.